لمسجد البتہ وہ مسجد اسسا اس کی بنیاد رکھی گئی علی التقویٰ تقوی پر من اول یوم پہلے دن ہی سے احق زیادہ حقدار ہے ان تقوم کہ تو کھڑا ہو فی اس میں رجال مرد ہیں جو یحبون پسند کرتے ہیں ان یتطہروا کہ وہ پاکیزہ رہیں واللہ اور اللہ یحب پسند کرتا ہے المطہرین پاک رہنے والوں کو افمن کیا بلا وہ شخص اسسا بنیاد رکھی بنیادوں کو اس کی عمارت کی علی تقویٰ تقوی پر اخلاص پر من اللہ اللہ کی طرف سے ورضوان اور اس کی رضامندی کے لیے خیر بہتر ہے ام یا من وہ شخص اسسا بنیاد رکھی بنیادوں کو اس کی عمارت کی علی شفا کنارے پر جوروفی کھائی ہاری گرنے والی فنہارا پس گر گئی بھی اس کے ساتھ فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں واللہ واللہ لا یہدی راستہ نہیں بتلاتا القوم ظالمین ظلم کرنے والے لوگوں کو لا یزال ہمیشہ بنیادوں ان کی عبادت الذی کو جو بناؤ انہوں نے بنائی ریبتاً شبہ میں شک میں فی قلوبی ان کے دلوں میں الا مگر یہ کہ ان تقطع کہ ختم ہو جائے منقطع ہو جائے قلوبہم ان کے دل واللہ اور اللہ علیم جانتا ہے حکیم حکمت والا ہے آیات کا ماقبل آیت کے ساتھ وقت ظاہر ہے کہ اہل مدینہ میں سے وہ جو منافقین تھے انہوں نے مدینہ میں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے انتشار پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بیٹھک اور مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے ایک عمارت تعمیر کی جسے انہوں نے مسجد کا نام دیا اگرچہ شرعاً یہ مسجد نہیں تھی لیکن چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسجد ہے تو لہذا قرآن کریم نے بھی اس کو مسجد ہی سے تعمیر فرمایا اگرچہ اس کے بنانے کے 3 اغراض و مقاصد قرآن میں بیان فرمائے کہ کیوں بنائی گئی پہلی چیز یہ تھی کہ تاکہ اس سے فرار مسلمانوں میں ضد عناد یہ پیدا اور مسلمانوں کی ضد عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر اس عمارت کو قائم کیا گیا دوسری اہم جو چیز تھی وہ تفریق اور بین المؤمنین مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا یہ ان کا اہم مشن تھا اور تیسری چیز کہ انہوں نے اس کو بطور بیٹھک کے کہ یہاں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف وہ کوئی پلاننگ بنائیں کوئی جاسوسی اختیار کریں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرا کر آگ لگانے کا حکم دیا اور ایسا ہی پھر بطور تسلی کے امام لوگوں کو بتلایا گیا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے اخلاص والے ہیں قسمیں اٹھا رہے ہیں تو قرآن نے کہا واللہ یشہد
اتنا بتا دیں کہ اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اللہ یہ بات بتلا رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ اپنے وعدوں میں سچے نہیں ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ نے اس طرح کی جگہوں پہ ایسی عمارتوں میں جس کو ظاہری طور پر مسجد کا نام دے دیا گیا ہو، لا تقم فیہ ابدا، آپ نے کبھی بھی اس مسجد میں قیام نہیں فرمانا، آپ نے کھڑا نہیں ہونا۔ اس سے مراد نماز ہے، اس سے مراد اللہ کی بندگی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ وہاں جا کر اس میں نماز کی امامت کروائیں گے تو گویا آپ نے اس کو مسجد تسلیم کر لیا، حالانکہ یہ مسجد نہیں ہے۔ البتہ لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجدیں، وہ جگہیں جن کی بنیاد صرف اخلاص پر رکھی گئی ہو، تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی ہو، من اول یوم، پہلے دن ہی سے، احق ان تقوم فیہ، وہ مسجدیں زیادہ حقدار ہیں اس بات کی کہ آپ وہاں جا کر امامت کروائیں، وہاں آپ قیام کروائیں، وہاں آپ نماز ادا کریں۔ تو مسجد کی جو علت، مسجد کی جو بنیاد قرآن کریم نے بتلائی ہے وہ ہے اخلاص۔ مسجد بنانے کا بڑا اجر ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا ثواب ہے۔ اس سے سعادت مند انسان نہیں ہے کہ جس کے پیسے کو، جس کی دولت کو اللہ اپنی گھر کی تعمیر پر، گھر کی آبادی کے لیے اللہ اس کو قبول فرما لے، یہ بڑی عظمت اور بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یاد رکھیں اس میں بھی اخلاص شرط ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے اس کو تعمیر کیا گیا تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خرچ کرنے والا گنہگار ہوگا، اس کو اتنا بڑا سرمایہ خرچ کرنے پہ اجر نہیں ملے گا، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی ہے جو اخلاص کے ساتھ ایک اینٹ بھی لگا رہا ہے، اس کو اللہ نے اتنی استطاعت عطا فرمائی ہے۔ جب تک یہ مسجد آباد رہے گی، اس ایک اینٹ لگانے والے کو اللہ اس کا اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ تو ہمیشہ اس بات کی کوشش کیا کریں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سفر کرتے ہوئے جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں کہیں پر بھی اگر کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہو تو وہاں پہ کوشش کریں کہ اپنا حصہ لا مٹائیں، جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو مسجدیں بن جائیں گی، نمازی آ جائیں گے، مسجدیں آباد ہو جائیں گی، اور قیامت تک ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کی مساجد کو قائم اور دائم رکھے گا۔ جب تک وہ مسجدیں قائم رہیں گی، اس میں حصہ لینے والوں کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ مرنے والے مر گئے، چلے گئے، نام نشان ختم ہو گیا، اولادیں نہیں، بھول بھلا گئی، لیکن اس کا اجر اللہ انسان کو عطا فرماتا۔ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، بہترین صدقہ جاریہ۔ اس لیے میں پچھلے دنوں گجر کام گیا جنازہ پڑھانے کے لیے، تو وہاں پہ کچھ گاؤں کے لوگوں نے ان کو اس بات پہ مجبور کیا کہ ہمارے یہاں کا جو کلچر ہے، تہذیب ہے، یا جو ہمارے رسم و رواج ہیں، اس کے مطابق
یہ بڑے دیندار لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے کام وہ کرنا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، دین کے مطابق ہو، چاہے سارا کام ہمارا مخالف ہو، ناراض ہو، کچھ بھی ہو، دین کے مطابق ہو۔ باقی اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو ہم آ کر سارے گاؤں والوں کو کھانا کھلا دیں گے، کھلاتے ہیں، کھلا بھی دیں گے، لیکن ہم وہ عمل کریں گے جس کا اجر اللہ ہمارے باپ کو بھی دے اور اس کا اجر اللہ ہمیں بھی دے۔ انہوں نے مشورہ کیا، پوچھا، تو میں نے اس سے یہ بات کہی کہ آپ کے گاؤں میں مساجد تو ہوں گی، ان کی حالت کیا ہے؟ تو بہترین گھر بنے ہوئے ہیں، خوبصورت قسم کے بڑے بڑے لمبے چوڑے کوٹھیاں مکانات بنے ہوئے ہیں، لیکن مسجدوں میں ہم نے نماز ادا کی تو وہاں سے ان کی دینداری کا علم ہو گیا کہ گھر تو بہترین ہے لیکن مسجدیں آباد نہیں۔ عجیب۔ میں نے اسے ذکر کیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کا صدقہ جاریہ 100% تو پھر اس کے لیے بہترین چیز آپ کی مسجد ہے۔ یہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اس کی دیکھ بھال کی جائے، اس کو تعمیر کیا جائے، اس کو آباد کیا جائے، اور وہاں پہ ایک مدرس جو بہترین قرآن پڑھتا ہو، ورنہ لوگوں کا کلمہ بھی درست نہیں تھا۔ اور میں نے وہاں بیان میں یہ بات کہی کہ بہت سارے ساتھی کلمہ پڑھ رہے تھے لیکن وہ کلمہ بھی غلط پڑھ رہے تھے، اس لیے تصحیح کرنے میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ میں نے بہت پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر اذان دینے والا اپنی اذان ہمیں سنائے۔ بعض مرتبہ انسان کی توجہ ہوتی ہے، بعض مرتبہ نہیں ہوتی، کبھی غلطی ذہن میں آتی ہے اور کبھی ذہن میں نہیں رہتی، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ تو اگر آپ اپنی غلطی کی اصلاح کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے، کوشش کر رہا ہے اس کو صحیح کرنے کی، تصحیح کرنے کی۔ تو یہ اصل چیزیں یہ ہیں کہ مساجد کو آباد کیا جائے اور اس کی تعمیر میں حصہ لیا جائے، تاکہ جب تک وہ مسجدیں قائم رہیں گی اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے، آپ جب بھی خرچ کریں نا مساجد پر، مدارس پر، کسی غرباء فقراء پر، تو اس میں آپ نیت یہ فرما لیا کریں کہ اس کا اجر اللہ ہمارے والدین کو عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اس نیت سے کریں گے تو اللہ اس کا اجر ان کو بھی عطا کرے گا اور دینے والے کے اجر میں بھی اللہ کمی نہیں کرے گا۔ اللہ کے قرآن بڑے وسیع ہے، بڑے وسعت والے اللہ کے قرآن ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، یہ زمین اور آسمان اللہ کے قرآن سے بھرے پڑے ہیں۔ اس لیے کتنی آسان سی بات ہے، پیسہ خرچ کیا، نیت کی کہ اللہ اس کا اجر، کہ ماں باپ کا تو سب سے زیادہ حق ہے انسان پہ، تو ماں باپ کو بھی اجر ملے گا، جو خرچ کر رہا ہے اللہ اسے بھی پورا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ دوسری اللہ نے فرمایا کہ بہترین حقدار ہے وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے۔ یہ تو مطلق ہے، لیکن یہاں کون سی مساجد مراد ہے؟ یہ اس مسجد ضرار کے مقابلے میں جس کی بنیاد اللہ کے نبی نے رکھی تھی، سب سے پہلے مسجد قباء، اللہ کے نبی نے تقوی کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، ضرورت کی بنیاد پر اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ تعمیر کا خیال فرمایا اور اس کی بنیاد کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ اس بستی میں پہنچے تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی زمین خرید کر اس کو آباد فرمایا، تعمیر کیا، اور اس مسجد کا نام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ تو یہ بڑی عظمت اور سعادت کی بات، تو یہ بنیاد ہے تقوی کی۔ یہاں سے یہ سلسلے چل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی ہوتی کہ دنیا میں جو مسلمان مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا، مسجد بنائے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ جنت کا محل جسے مل جائے تو اسے کیا چاہیے؟
اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق تھوڑا خرچ کیا، اللہ نے کتنا بڑا خوبصورت محل اسے عطا کر دیا۔ تو جنت میں محل سے کیا مراد ہے کہ جو مسجد تعمیر کرے گا وہ پکا جنتی ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ اور مسجد کی تعمیر میں جو چیز شرط ہے نا وہ ذہن میں رکھنا، وہ اخلاص بس۔ اور صرف مسجد کی تعمیر میں نہیں، دنیا کا کوئی بھی عمل ہے، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہے، تھوڑا سا عمل ہی کیوں نہ ہو، بلکہ عمل نہیں کیا، نیت کی، اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرما رہے ہیں۔ جیسے میں نے کسی درس میں ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گزر ہوا کسی بستی پر، اور اس بستی میں رہنے والے تھے، بھوک اور افلاس میں مبتلا تھے، وہ گئے تو اس عابد کو ان پہ بڑا رحم آیا، نیت ارادہ اللہ سے، یا اللہ اگر تم مجھے اتنی خوراک، اتنا غلہ، اتنا راشن دے دینا کہ میں سب کا سب ایک بستی والوں پر تقسیم کروں، ایسا جذبہ اللہ نے اس کے دل میں پیدا کیا۔ تو حضرت غیبی سے آواز آئی کہ اے عابد، اللہ نے تجھے اتنا غلہ خرچ کرنے کا اجر و ثواب عطا کر دیا ہے، نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ ایک اللہ سے امید باندھے ہوئے ہے کہ اگر اللہ دے دے تو خرچ، اس نے نیت کی، اس نے ارادہ کیا اخلاص سے، تو اللہ نے اس کو اتنا اجر عطا فرما دیا۔ تو ہر عمل میں اخلاص جو ہے یہ بنیاد ہے، کوئی بھی عمل ہو اس میں اخلاص شرط ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فیہ اس مسجد میں رجال مرد ہیں، یحبون جو محبت کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ پاک رہیں، یعنی پاکیزگی کو، طہارت کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ اور جو طہارت کو پسند کرے گا، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ اسے پسند کرے گا جو طہارت کو، پاکیزگی کو پسند کرنے والا۔ طہارت جو ہے یہ دو قسم کی ہے، ایک طہارت ظاہری ہے اور ایک طہارت باطنی ہے۔ ظاہری طہارت کیا ہے کہ ظاہری طور پر مسجدیں بھی پاک صاف ہوں اور مسجد میں آنے والے بھی پاک صاف ہوں، یہ ظاہری طہارت۔ کپڑا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، بدبو نہ ہو، اس میں اسمیل نہ ہو، یہ ظاہری طہارت۔ اور باطنی طہارت کیا ہے؟ باطنی طہارت کیا ہے کہ ان کے دل میں قدورت نہ ہو، نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، اور باطنی طور پر بھی وہ اپنے جسموں کو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے والے ہوں۔ کیونکہ بعض مرتبہ غلاظت نظر آتی ہے اور بعض مرتبہ غلاظت نظر نہیں آتی، تو نظر آئے تب بھی اس سے پاکی ضروری، نظر نہ آئے تب بھی اس سے پاکی ضروری۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر اس مسجد میں جس کی بنیاد اخلاص اور تقوی پر رکھی گئی ہو، اس میں آپ جائیں گے، اس میں ایسے مرد ہیں، ایسے رجال ہیں، ایسے نمازی ہیں جو طہارت کو پسند کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر الایمان، اور ایک حدیث میں الطہور نصف الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ایک فرمایا کہ شطر الایمان ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے نا، مسلمان ہو کے دائرہ اسلام میں آتا ہے، تو اس پر سب سے پہلا فرض جو ہے وہ طہارت ہے، کہ اپنے جسم کو غسل کر کے پاک کرے، جو ظاہری اور باطنی طور پر جس کا تعلق ہوتا ہے، یہ سب سے پہلا فرض مسلمانوں پہ عائد ہوتا ہے۔ تو خیر اللہ نے اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والوں نمازی کے بارے میں مطلقاً فرمایا کہ یہ پاک ہیں،
ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان و علی بھی ہیں، طلحہ و زبیر بھی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے کے سارے صحابہ نے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، آپ کی ابتدا میں۔ اور اللہ نے تعریف یہ بیان فرمائی کہ ان یطہروا، یہ پاک بھی ہیں، اور جو پاکیزگی اختیار کرنے والا ہے اللہ اس کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تو ان صحابہ کو اللہ نے پسند بھی فرمایا۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی، عمارت کی تقوی پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، ورضوان، اور اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خیر، یہ بہتر ہے۔ امن اسس بنیانہ، یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی، اس کی عمارت کی، علی شفا، کنارے پر۔ لیکن عربی میں بعض مرتبہ زیر زبر سے معنی کتنا بگڑ گیا۔ شفا، شین کے نیچے زیر ہو تو شفا، صحت، اور اگر شین کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی شفا، کنارہ۔ جیسے قرآن کریم نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا، تم کنارے پر تھے، کنارہ، اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ تو اس لیے پڑھتے وقت زیر زبر کا بھی دھیان کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کہیں زیر زبر کی غلطی سے معنی بگڑ نہ جائے۔ تو علی شفا، کنارے کا، جرفی، کھائی، ہاری گرنے والی، فانہار بھی فی نار جہنم، بس گر گئی یہ جہنم کی آگ میں۔ یہ ایک اللہ نے مثال دی ہے کہ وہ اعمال جن کی بنیاد اخلاص میں نہیں ہے، تقوی پہ نہیں ہے، کوئی بھی عمل ہے اس میں پائیداری نہیں ہے، اس میں مضبوطی نہیں ہے، اور بالخصوص وہ مسجدیں جن کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے، ان میں پائیداری بالکل نہیں ہے، مضبوطی بالکل نہیں ہے، استقامت بالکل نہیں ہے، ان کے نمازی طہارت کو بالکل پسند نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد مثال یہ دی کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر یا دریا کا پانی ہو اور وہ اندر اندر ہی سے زمین کو چیرتا رہے، اور اوپر سے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ اوپر زمین ہے حالانکہ نیچے اس کے پانی ہے۔ جیسے دریاؤں کے کنارے اکثر پانی کے بہاؤ سے نا مٹی جو ہے وہ نکلتی رہتی ہے اور پانی نیچے چلا جاتا ہے، اور اوپر بالکل اسی طرح کی کھائی سی بن جاتی ہے۔ جب اس میں کوئی وزنی چیز پڑتی ہے تو یہ کھائی زمین پر گر جاتی ہے، دریا میں گر جاتی ہے، پانی میں گر جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس مسجد کی مثال یوں دی ہے کہ جن کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے، فرمایا کہ ان کی مضبوطی نہیں ہے، یہ بالکل یوں ہے جیسے سمندر یا دریا کے کنارے جو ہے اس عمارت کو تعمیر کر دیا گیا ہو، اور یہ بالکل عنقریب اس زمین پر اس پانی پہ گرنے والی ہے، پھر وقت یہ آتا ہے کہ فنہارا وہ اس میں گر بھی جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو مسجد تھی نا، مسجد زوار، فنہارا فی نار جہنم، کہتے ہیں یہ ایک تو مثال دی ہے اللہ نے، اگر اس کو حقیقت پر معمول کیا جائے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جہنم میں گر گئی، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا، وہ 12 منافقین، وہ پکے جہنمی ہیں
جنہوں نے مسلمانوں میں انتشار اور تفریق ڈالنے کے لیے جس کو اللہ کے گھر کا نام دیا، مسجد کا نام دیا، اگرچہ یہ مسجد نہیں تھی۔ اس لیے بعضوں نے فرمایا کہ یہ یوں ہے کہ یہ جہنم میں، یعنی اس کے بنانے والے جو ہے یہ جہنمی ہیں، اور وہ تھے بھی منافق، تو منافق تو ویسے بھی جہنمی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جو قوم ہوگی، جو لوگ ہوں گے، وہ منافقین ہوں گے۔ یعنی جہاں سے آگ کو بھڑکایا گیا ہے نا، جہاں آگ کی سب سے زیادہ حرارت، تپش، گرمی، یہ وہاں منافقین کو رکھا جائے گا۔ سب سے زیادہ سزا اللہ نے منافقین کی رکھی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم لوگ ہیں اور یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ لا یزال، ہمیشہ، بنیانہم، ان کی وہ عمارت، الذی بنوا، جنہوں نے اس کو تعمیر کیا، بنایا، ریبتاً، جو لوگ شک میں، شبہ میں پڑے رہیں گے، فی قلوبہم، کے دل میں۔ یعنی اس عمارت کا بنانا، اس مسجد کا تعمیر کرنے کا مقصد مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ اسی ٹور میں رہیں گے، اسی شک اور شبہ میں رہیں گے، اور اللہ ان کے دل کو اسی طرح رکھے گا، کسی ایک طرف وہ قائم نہیں ہو سکیں گے۔ الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یعنی ان پر موت طاری کر دے، تب تک، ورنہ کتنی بڑی سزا اللہ نے مقرر کی ہے کہ گویا یہ ہدایت سے محروم ہی جائیں گے، ہدایت سے محروم جائیں گے۔ ہدایت انسان کو تب نصیب ہوتی ہے جب انسان اعمال کرنے والے کو پتہ ہو کہ میرا عمل ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ غلط ہے تو وہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، لیکن جب وہ ظاہری طور پہ عمل غلط کر رہا ہو اور اس کو صحیح سمجھ رہا ہو تو اسے ہدایت کیسے ملے گی؟ تو وہ ہدایت سے محروم رہے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ مسجد تو بنائی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں کو جدا کر دیں، ان میں تفریق پیدا کریں، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے اللہ نے کر دیے، یعنی اللہ نے ان کو اپنی نیند سلا دیا اور ان پر اللہ نے موت کو طاری فرما دیا۔ وہ سب میں موت پانی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقم فیہ ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم
الحكيم. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم. یا اللہ ہم سب کے سجدے کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اعمال کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر عمل میں ہمیں اخلاص نصیب فرما، یا اللہ اپنی گھر اپنی مسجدیں اللہ ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ظاہری اور باطنی طور پر یا اللہ ہمیں طہارت نصیب فرما، ہر طرح کی نجاستوں سے خباثتوں سے حماقتوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا کی مساجد کو اللہ کو دین کے مراکز بنا، یا اللہ دین کے مرکز بنا، یا اللہ اخلاص کے ساتھ اللہ اپنے گھر تعمیر کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جہاں جہاں تیرے گھر یا اللہ تعمیر ہو رہے ہیں، یا اللہ اس میں جو رکاوٹیں ہیں مشکلات ہیں اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کو دور فرما، اور یا اللہ ان کو پایا تک پہنچانے میں یا اللہ بنانے والوں کی مدد و نصرت فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے درگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا